پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو آشش شریف جونیئر کا سلام۔ ناظرین، عمران خان کے آرٹیکل نے نہ صرف دنیا میں دھوم مچا دی ہے بلکہ ایک بات بالکل واضح کر دی ہے۔ عمران خان سب کچھ سہ کر بھی ڈٹا ہوا ہے۔ اس نے جھکنے سے عملی طور پر انکار کر دیا ہے۔ اس نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے فوج کے فرعونوں کو اس بار واقعی ایک ٹکر کا عوامی لیڈر ملا ہے۔ اس نے ان اینکرز، تجزیہ کاروں اور لفافوں تک کی ٹون چینج کر دی ہے جو تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ اندرون خانہ عمران خان کوئی سوٹ کیس سے لے کر جدہ نکل جانے والوں کی طرح ڈیل میں لگا ہوا ہے۔ لیکن ناظرین، اس آرٹیکل کا ریئیکشن بھی آنے لگا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ خود ہل کے رہ گئی ہے، اس لیے وہ ریئیکشن میں ایک پورا زلزلہ بپا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں جس کے ریکٹر سکیل پر میگنیچیوڈ کا ہم تجزیہ کریں گے۔ لیکن آخر آرٹیکل سے ایسا ہوا کیا ہے جس کی وجہ سے زلزلے کی شدت کا تعین ہوگا؟ چلیں پہلے وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں، پھر ان کی جوابی حکمت عملی کا جو سامنے آ رہی ہے، اور وہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن پہلے وجوہات۔ ناظرین، صرف یہ آرٹیکل نہیں ہے، اصل میں خان نے جیل میں بھی، خاص طور پہ اپنے جیل ٹرائل کے دوران بھی واضح کر دیا ہے کہ اس بار اسٹیبلشمنٹ کو کس کا سامنا ہے۔ خان کو جیل ٹرائل بھی ہلا نہیں سکی۔ پی ٹی آئی کے کچھ وکلا قانونی ضرورتوں کی وجہ سے پردہ رکھ رہے ہیں، ورنہ رپورٹیں یہی ہیں کہ خان نے واقعی الیکشن کمیشن کے ارکان کے منہ پر کہا، اور وہ بھی توہین کمیشن کی کارروائی میں، کہ تم لوگوں کو پیچھے سے فوجی بھوت پڑتا ہے تو تم لوگ کارروائی ڈالتے ہو، تم لوگوں کی شکلیں پہچانتا ہوں میں، ایک ایک کے خلاف آرٹیکل 6 لگاؤں گا۔ اب کچھ ٹاؤٹ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو الیکشن کمیشن کے ارکان آسان شکار ملے کہ فوج کا غصہ ان پہ نکال رہا ہے۔ تو میں ذرا واضح کر دوں، ایسا نہیں ہے۔ عمران خان نے کہیں ڈھکی چھپی نہیں رکھی۔ اس نے انہیں یہ کہا ہے کہ تم کو فوجی بوگ پڑتے ہیں۔ بھٹو والے جب بھٹو کو پھانسی ہوتی تھی، لفظ فوج کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کہتے تھے۔ وہ نواز شریف تھا جس نے خلائی مخلوق کا نام دیا تھا تاکہ پلیٹلیٹس دکھا کے بھاگنے کا راستہ ممکن ہو۔ عمران خان ایسا کچھ نہیں کر رہا، وہ تو اپنے آرٹیکل میں بھی اصل کردار کا ہی نام لیتا رہا۔ آرٹیکل کا اے آئی جنریٹر اردو ترجمہ پچھلے پروگرام میں سنا چکا ہوں، آئیے دیکھیے عمران خان کیسے ڈٹ کے فوج کو فوج ہی کہتا رہا، بلکہ سب سے پہلے اس نے لفظ اسٹیبلشمنٹ کو ہی کلیئر کیا۔ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج۔ سنیے۔ الیکشن چاہے ہو یا نہ ہو، جس طرح سے مجھے اور میری پارٹی کو اپریل 2022 کے مضحکہ خیز عدم اعتماد کی کارروائی کے بعد نشانہ بنایا گیا، اس سے ایک چیز تو واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج، سیکیورٹی ایجنسیز اور سول بیوروکریسی پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑے، پلینگ فیلڈ ہی نہیں دینا چاہتے۔ یہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ ہی تھی جس نے امریکہ کے پریشر پر ہماری حکومت گرائی، کیونکہ میں ایک آزاد خارجہ پالیسی پر زور دے رہا تھا اور امریکی فوج کو اڈے فراہم کرنے سے انکاری تھا۔ اور مجھے پتہ چلا کہ اس وقت کا پاکستانی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کے لیے ہمارے اتحادیوں اور پارلیمنٹ کی دیگر چھوٹی جماعتوں پر سیکیورٹی ایجنسیز کے ذریعے کئی مہینے کام کیا۔ بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اقتدار میں دوبارہ نہیں آنے دیا جائے گا، اس لیے مجھے سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی۔ یہ آخری ریفرنس اہم ہے۔ فوج مجھے واپس نہیں آنے دینا چاہتی۔ فوج نہیں آنے دینا چاہتی تو میں کیا کروں؟ میں عوام کا لیڈر ہوں۔ عوام مجھ پر اعتماد کرتی ہے۔ بجائے فوج سے ڈیل کرنے، اپنی پیٹیاں باندھ کر جدے جانے کی منتیں کرنے، اپنی پارٹی کے ورکرز اور ڈٹ جانے والوں کو فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ جانے کے بجائے، ایک مفاد پرست سیاستدان جس نے اپنے خاندان کی سلطنت بچانی ہو، اس کی طرف پاؤں پڑنے کے بجائے ایک پاپولر لیڈر کی طرح ایک بار ان فوجی جرنیلوں کو یہ کیوں نہ سکھاؤں کہ تم عوام کے خادم ہو، ماسٹرز نہیں ہو۔ ایک دفعہ اس پیارے ملک پاکستان کے اس افریت سے کیوں نہ عوام کی جان چھڑا دو۔ لب لباب یہ ہے کہ خان ڈٹ گیا ہے۔ عوامی منشا اور فوجی آمریت کا طبل جنگ اس نے جیل میں اپنے عزم اور اپنے اس آرٹیکل سے بجا دیا ہے، للکار دیا ہے جنرل حافظ کو کہ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، میں ادھر ہی ہوں۔ لیکن اگلے بھی 70 سال کے سنیاسی بابا ہیں جمہوریت اور جمہور کو بوٹ تلے روننے میں، ان کے منہ کو بھی ٹکے ٹکے کے مفاد پرست سیاستدانوں کا خون لگا ہوا ہے۔
اور وہ بھی ایسے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. انہوں نے بھی یہ جنگ لڑنی ہے انصافیوں. اصل میں یہی ایک جنگ ہے جس میں انہوں نے اپنی قابلیت کا لوہا منوایا ہوا ہے. یہ عوامی مقبولیت سے پھر لڑیں گے. انہوں نے تیاری پکڑ لی ہے اور عوام کو بھی تیاری پکڑنی ہوگی. انہوں نے کیا تیاری پکڑی ہے، اس کی ایک خبر شیئر کرتا ہوں. یہ ایک خبر جس کو ضروری اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، یہ ہے وہ وزارتی کمیٹی جو کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کے تعین اور ان کے انجام کو عبرتناک بنانے کے لیے قائم کی گئی ہے اپنی طرف سے. نہیں 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 نہیں، اس کو اگنور نہ کریں، اس کو عام خبر بالکل نہ سمجھیں. 9 مئی کو بھی آپ خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے، اس کو عام خبر نہ سمجھیں. پہلے تو یہ اعلان جنگ بلکہ فوجوں کے اگلے محاذوں پر پیش قدمی کیسے ہے، اس کے لیے ان دونوں چیزوں پر ایک نظر ڈالیں، اوپر نظر ڈالیں. مراسلے کی تاریخ 5 جنوری، اکلامسٹ کا آرٹیکل چھپا 4 جنوری کو، یہ مراسلہ جاری ہوا 5 جنوری کو. ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز، نیچے نظر ڈالیں. اوپر نظر ڈال لی، اب نیچے نظر ڈالیں. 14 دن کے اندر اندر کمیٹی نے اپنا کام کر کے اگلوں کو آگے بڑھانا ہے. 9 مئی جو 8 مہینے پہلے ہوا تھا، اکلامسٹ آرٹیکل کے اگلے ہی دن ان کے ذمہ داروں کا تعین اور ان کو مقام عبرت بنانے کے لیے اقدامات کی تجویز کا ٹاسک مکمل کرنے کے لیے صرف 14 دن دیے گئے. یہ ہے اس کی سنگینی. تفصیل سے پہلے سنگینی اس لیے بتا دی کہ اس مراسلے کی تفصیل کو اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی ہے. لوگ اس مراسلے کے اوپر اور نیچے نظر نہیں ڈال رہے، بلکہ نیچے ہی یہ دیکھیے، ذرا پہلے اس فقرے پہ بھی نظر ڈال لیں تو پتہ چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس فقرے کی وضاحت ابھی تفصیل میں دیکھیں گے. تفصیل یہ ہے کہ وزارتی کمیٹی ہوگی، اس کے وزیر نگراں حکومت کے کب آئے؟ 5 مہینے پہلے. تو کمیٹی اکنامسٹ آرٹیکل کے اگلے دن آج کیوں؟ اور جب 5 مہینے ان کو ہو گئے اور 8 مہینے 9 مئی کو ہو گئے تو 14 دن کی جلدی کیوں؟ اور یہ وزیر کیسے ذمہ داروں کا تعین کر سکتے ہیں؟ یہ کون سی انویسٹیگیٹو یعنی تحقیقاتی صلاحیت یا تجربہ رکھتے ہیں؟ اس کے لیے انہوں نے ان 4 وزیروں کے ساتھ ساتھ اینی بندہ جس کی ان کو ضرورت ہو کا خانہ ڈال دیا ہے کہ 5ویں پوائنٹ میں نامعلوم افراد تو سب کو معلوم ہے کون ہے. اب اس کمیٹی کے ٹی او آرز کیا ہیں، یعنی یہ کمیٹی کرے گی کیا؟ نمبر 1، 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کا تعین کرے گی. اس کے پلانر، سہولت کاروں اور پلان کو انجام دینے والوں کا تعین کرے گی. نمبر 2، ذمہ داروں کا اور اسباب کا تعین کرے گی. نمبر 3، اس کے دوررس اثرات کا جائزہ لے گی. نمبر 4، آئندہ کیسے بچا جا سکتا ہے اس چیز کا جائزہ لے گی. 5واں اہم ہے، لیکن بیچ کے 3 پر 14 دن ضائع کرنے کے بجائے قوم کی طرف سے انہیں بتا دیتے ہیں کہ اس کے ذمہ داروں کا نام عمران خان کے آرٹیکل میں، دی اکنامسٹ آرٹیکل میں وضاحت سے پہلے ہی لے لیا گیا ہے. اور جس پارٹی نے اس 9 مئی کو بھگتا ہے اور جو اس کی اصل متاثرہ بھی ہے، ان کو دیکھ کر ہی آپ آسانی سے ذمہ داروں، ماسٹر مائنڈ، سہولت کاروں، اسباب اور اثرات سب سمجھ سکتے ہیں. یہ 14 دن وزارتی کمیٹی کو اس پر ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آخری اور 5واں پوائنٹ سنیے، جہاں پہ جنگ کا فائر کھولا جائے گا. یہ پوائنٹ کہتا ہے کہ ایسے اقدامات تجویز کیے جائیں جو موجودہ آئینی انتظامیہ کو ایسے واقعات 9 مئی کرنے والوں کو عبرتناک انجام سے دوچار کر کے آئندہ کے لیے ناممکن بنانے کے لیے مضبوط کرے. پہلے تو اس پوائنٹ میں ایگزسٹنگ لیگل ریجیم کے الفاظ اگنور نہ کریں. یہ صاف صاف عمران خان کے آرٹیکل کے سٹارٹ کا جواب ہے. خان نے سٹارٹ لیا، آج کی گورنمنٹ، ٹوڈیز گورنمنٹس آر کانسٹیٹیوشنلی انلیگل. آج کی حکومتیں جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنلی انلیگل ہیں، اور انہوں نے لکھنا ضروری سمجھا کہ آج کی لیگل گورنمنٹس ایک سرکاری نوٹیفیکیشن میں ایک رجیم اپنے آپ کو لیگل رجیم کیوں لکھے گی؟ رجیم لیگل رجیم ہی سمجھتی ہے اپنے آپ کو، یا وہ مراسلہ اسی لیے لکھ پا رہی ہے، کیبنٹ ڈویژن اسی لیے ہے کہ وہ لیگل ہے اپنے حساب سے. تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مراسلے میں لکھیں کہ یہ لیگل رجیم؟ یہ اصل میں جواب ہے آرٹیکل کا. آرٹیکل نے سٹارٹ لیا کہ اللیگل، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے ہی مراسلے میں لکھا لیگل، اور پھر اس آرٹیکل کو طبل جن سمجھ کر جوابی جارحیت کا اعلان کیا گیا ہے اس میں.
اس جنگ کے آبجیکٹیو یعنی مقاصد بھی واضح کر دیے گئے ہیں اس میں کہ اب ہم 9 مئی کرنے والوں کو عبرتناک انجام بھی دیں گے۔ چلے آبجیکٹیوز تو سمجھ آ گئے، اور وہ تو آپ نے جن کو نشانہ بنانا تھا ان کا آپ نے جو مزید اکھاڑنا ہے اکھاڑ کے دیکھ لیں، لیکن یہ جو اقدامات تجویز کرنے ہیں جس میں موجودہ حکومت کو مضبوط کرنا ہے، کیا ان اقدامات میں الیکشن کو کھڈے لائن لگانا بھی شامل ہے؟ لیکن ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ میرے شو سے جڑے رہنے کے لیے وائس کپتان کو سبسکرائب اور شیئر کریے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔